شادی کے بعد حاملہ ہوئی تو ڈاکٹر نے بتایا میں بیٹے کو جنم دینے والی ہوں۔ میرا شوہر بہت خوش تھا، دن رات میری خدمت کرتا، مگر جب میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ میں خود بھی حیران تھی کہ ڈاکٹر نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ اگر میری بیٹی تھی تو اس نے الٹرا ساؤنڈ کر کے اس وقت مجھے بیٹا کیوں بتایا تھا؟ میرے شوہر نے اسی وجہ سے میری بیٹی کو مار دیا اور مجھے بھی بہت مارا اور پھر گھر سے نکال دیا۔ میں روتے ہوئے سڑک پر جا رہی تھی، میرے دل میں شوہر کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سیدھا پولیس اسٹیشن جا کر شوہر کے خلاف رپورٹ درج کروا دی تھی۔ تھانے دار بہت اچھا تھا، اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں تمہیں انصاف دلوا کر ہی رہوں گا اور آج سے تم میرے گھر میں میرے پاس ہی رہو گی، مگر تمہیں رات کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں تھانے دار کی بات سن کر مطمئن ہو گئی اور اس کی بات مان کر اس کے گھر چلی گئی، مگر اس وقت میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دل کیا زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ جب رات کے 1 بجے، میرا نام گلناز ہے، مجھے میرے ماں باپ کا پیار نہیں ملا، جبکہ اپنے ماں باپ کی میں ایک ہی بیٹی تھی، لیکن بہت بدقسمت تھی۔ میری قسمت کبھی اچھی ہوا کرتی تھی۔ جب تک میرے ماں باپ زندہ تھے تب تک میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھی جاتی تھی۔ چونکہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے اس کی ساری محبت توجہ کی اکلوتی حقدار بھی میں ہی تھی۔ میرے ابا کے ایک بھائی یعنی میرے چچا بھی تھے، جن کا نام مشتاق تھا۔ میرے ابا اور مشتاق چچا کی آپس میں کچھ خاص بنتی نہیں تھی، اس لیے عید کے عید ہی ہماری مشتاق چچا اور ان کی فیملی سے ملاقات ہوتی تھی۔ میرے ابا ایک سرکاری اسکول میں کلرک تھے اور میری اماں گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھیں۔ ہم صرف 3 لوگ تھے اور ہمارا گزارا بہت اچھا ہو جاتا تھا، جبکہ ہمارے مقابلے میں میرے چچا بہت امیر کبیر آدمی تھے اور ابا سے زیادہ پڑھے لکھے بھی تھے، بلکہ ابا نے ہی اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر انہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ اور پھر چچا نے شارٹ کٹ سے امیر ہونے کے لیے اپنی کروڑ پتی کلاس فیلو سے شادی کر لی اور وہ امیر ہو گئے۔ امیر ہوتے ہی انہوں نے اپنا ظرف دکھانا شروع کر دیا اور میرے ابا سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا۔ میرے ابا نے بھی پلٹ کر کبھی چچا کو نہیں دیکھا تھا، لیکن میری اماں کو بہت دکھ ہوتا تھا کہ خونی رشتے جدا نہ ہو جائیں، اس لیے ہمارے درمیان جو تھوڑا بہت رشتہ بچا تھا وہ میری ماں اور میری چچی یعنی کہ مشتاق چچا کی بیوی کی وجہ سے تھا۔ میرے چچا کی بیوی عائزہ چچی بہت امیر تھیں، لیکن ساتھ ہی بہت اچھی بھی تھیں۔ ان کے اندر کبھی بھی دولت کا غرور نہیں پایا گیا اور یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے کافی پسند تھیں۔ میری اماں اور عائزہ چچی کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی اور وقتاً فوقتاً وہ آپس میں ملتی رہتی تھیں۔ میرے چچا کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ان دونوں سے میری بہت اچھی دوستی تھی اور ایک ساتھ کھیل کر ہمیں کافی خوشی ہوتی تھی۔ زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی کہ اچانک ایک حادثے میں میرے ماں باپ گزر گئے۔ میری تو ایک دم سے دنیا ہی اندھیر ہو گئی اور سر کے اوپر سے آسمان ہٹ چکا تھا۔ مجھے یوں لگنے لگا جیسے میں کڑی دھوپ میں کھڑی جھلس رہی ہوں۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، تقریباً 10 سال کی تھی، جب یتیم اور بے سہارا ہو گئی۔ اماں ابا کی تدفین ہوئی تو مسئلہ یہ اٹھا کہ اب میں کہاں جاؤں گی۔ میری اماں نے اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر میرے ابا سے شادی کی تھی، اس لیے میرا ننیال بھی مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا اور چچا کے علاوہ میرا کوئی بھی قریبی رشتہ دار نہیں تھا۔ سو بالآخر عائزہ چچی نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا، مگر چچا مجھے ساتھ لے جانے کو بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ مجھے یتیم خانے بھیج دیا جائے۔ وہ اپنے گھر کو یتیم خانہ نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن عائزہ چچی نے ضد باندھ لی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گی، اور یوں میں ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی اپنے چچا کے کندھوں پر بوجھ بن کر ان کے گھر آ گئی۔ چچی کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن چچا ہر وقت میری تذلیل کرتے رہتے تھے اور یوں چھوٹی سی عمر سے ہی مشتاق چچا جیسے پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے انسان کی زبان سے اپنے لیے گالیوں کا طوفان نکلتے دیکھا۔ میں اپنے ماں باپ کی باتونی اور شرارتی بیٹی تھی، مگر اب ایک دم سے چپ چاپ ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے تو مجھے شہزادیوں کی طرح پالا تھا، کبھی پھولوں کی چھڑی سے بھی مجھے نہیں چھوا تھا، اور اب
माँ बाप के बाद मैं जैसे जहन्नुम के लिए मर रही थी। आयजा चच्ची मेरा बहुत ख्याल रखती थीं, हर मुमकिन कोशिश करती थीं और चच्चा को भी समझाती रहती थीं, लेकिन कम ज़र्फ लोग कहाँ समझते हैं। मेरे अब्बा ने कैसे अपने बच्चों की तरह चच्चा को पाला था और पहले चच्चा का घर बसाकर फिर अपने बारे में सोचा था। लेकिन चच्चा तो अपने मरहूम भाई की सब कुर्बानियों को भूल गए थे और ना ही अपनी यतीम भतीजी का ख्याल रख रहे थे। उनके नजदीक सब कुछ पैसा ही था। आयजा चच्ची बहुत अच्छी औरत थी और उनको चच्चा जैसे इंसान से मोहब्बत हो गई। ये उनकी बदकिस्मती थी और अब वो अपनी इस बदकिस्मती के साथ ही मुतमईन थी। मुश्ताक चच्चा को अपने काम के बाद सिर्फ दो लोगों से सबसे ज्यादा प्यार था, एक उनका बेटा और दूसरा उनकी बेटी। चच्चा के बेटे का नाम जीशान था, जो उम्र में मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ा था, इसलिए हम दोनों की शुरू से ही अच्छी दोस्ती थी। अम्मा अब्बा के इंतकाल के बाद जब मैं मुश्ताक चच्चा के घर आई थी, तो तब भी आयजा चच्ची के बाद मेरा सबसे ज्यादा ख्याल जीशान रखा करता था। चच्ची ने मुझे जीशान वाले स्कूल में ही दाखिल करवा दिया और उस पर भी चच्चा ने खूब हंगामा किया था कि एक यतीम और मस्कीन लड़की को इतने महंगे स्कूल में डालने की क्या जरूरत थी। मेरे चच्चा को ज्यादा से ज्यादा की हवस खाई जा रही थी। चच्ची की दूसरी औलाद उनकी लाडली बेटी अनम थी, जो हूबहू चच्चा की कॉपी थी। पहले पहल मेरी उसके साथ अच्छी खासी बना करती थी, लेकिन फिर वो बड़ी होने लगी और चच्चा से उसकी ज्यादा बनने लगी। मुझे चच्चा ना पसंद करते थे तो भला उनकी लाडली और नखरीली बेटी कैसे मुझे पसंद कर सकती थी। अपने बाप की तरह वो भी मुझसे हर वक्त बेवजह की दुश्मनी निभाती रहती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, तो चच्ची मुझे समझाती रहती कि तुम अपने चच्चा की बात को दिल पर ना लिया करो, और मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता चच्चा के इस रूखे रवैये की आदत हो गई और फिर मैं वाकई में ही उनकी बातों पर अपना दिल नहीं जलाया करती थी और ना ही सारी सारी रात बैठकर आंसू बहाया करती थी। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी और अपनी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपनी तालीम पर मजबूर किए हुए थी, ताकि एक दिन मैं अपने चच्चा को अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखा सकूं, उनको बता सकूं कि उनकी किसी भी बात और ताने ने मेरी सेहत पर जरा भी असर नहीं डाला। और मैं दिन रात मेहनत करती। मैं उस वक्त की मुंतजिर थी कि जब सारा जमाना अमीर होगा, जब सब कुछ मेरे हाथ में होगा। मैं अपनी माँ के सिखाए गए तमाम असबाब भूल कर मुश्ताक चच्चा को नीचा दिखाना चाहती थी। मैं कामयाब होकर उनका दिल जलाना चाहती थी, जैसे वो मेरा जलाया करते थे। इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, मगर फिर होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है, और वो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता। और फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मेरे सारे ख्वाब बिखेर कर रख दिए। मेरे सारे ख्यालात अधूरे रह गए। मुझे लगने लगा था कि मैं एक बार फिर से दुनिया में अकेली हो गई हूँ। मैंने जो कुछ सोच रखा था, कुछ भी उसके मुताबिक नहीं हो रहा था, बल्कि सब कुछ उसके बिल्कुल उलट हो रहा था। मेरा दिमाग ही उलट कर रह गया था। मैं वाकई बड़ी बदकिस्मत थी। अम्मा के बाद मुझे चच्ची अपनी माँ लगती थी। माँ के बाद जिसने मुझे माँ का प्यार दिया, वो आयजा चच्ची ही तो थी। और मेरे साथ यही हो रहा था कि जो इंसान भी मुझे अच्छा लगता था, मेरे दिल के करीब होता था, वो मुझसे दूर हो जाया करता था। हर वो शख्स जो मेरी जिंदगी में कीमती था, वो मुझसे खो गया था। मेरे बख्श से आ थे कि मुझे रिश्ते रास नहीं आते थे। मेरे अपने मुझे छोड़कर चले जाते। एक रोज मेरी माँ जैसी आयजा चच्ची भी मुझे छोड़कर चली गईं। उनकी तबीयत अचानक से खराब हुई थी और फिर अचानक ही उनके गुर्दे खत्म हो गए, और इससे पहले कि मुकम्मल इलाज होता, वो दुनिया से ही चली गईं। ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। हमें यकीन ही नहीं रहा कि वो जा चुकी हैं। कुछ दिन पहले तक वो बिल्कुल ठीक थीं और फिर अचानक ही वो हमें रोता छोड़कर चली गईं। उनके जाने के बाद मैंने पहली बार चच्चा को बच्चों की तरह रोते हुए देखा था। इसका मतलब कि वो ठोस नजर आने वाला इंसान भी चच्ची से मोहब्बत करता था। उसे अपनी बीवी के जाने से फर्क पड़ा था, और सबसे ज्यादा फर्क तो मुझे पड़ा था। वो मेरी ढाल थीं। उनके बाद तो मैं एक बार फिर कड़कती धूप में बिना साहिबान के खड़ी हो गई थी। मेरे चच्चा कुछ दिन बाद संभले तो फिर से मुझे खा जाने वाली नजरों से देखने लगे, और अनम भी हर वक्त मुझसे लड़ने झगड़ने लगी। उन दोनों माँ बेटी को रोकने वाली जो जा चुकी थी। ऐसे में सिर्फ जिशान ही था जो खुद गम का मारा था, लेकिन मेरा ख्याल और ध्यान रखने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा। मुझे उस घर में चच्ची लेकर आई थी।
ان کے جانے کے بعد میں جانتی تھی کہ مشتاق انکل مجھے اس گھر سے نکال دیں گے، لیکن عائزہ چچی جاتے جاتے میری ذمہ داری ذیشان کو سونپ گئی تھی، اور پھر ذیشان نے اپنی ماں کی طرح مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیا، باوجود اس کے کہ چچا نے کافی کوشش کی تھی۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو میں نے میٹرک پاس کر لیا۔ ذیشان اب کالج میں جایا کرتا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ میں اس کے کالج میں داخلہ لے لوں، اور پھر میں نے وہ کالج جوائن کر لیا۔ ذیشان اور میری دوستی گہری ہوتی جا رہی تھی، اور پھر ہم دونوں کو جلدی محسوس ہونے لگا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور چچی بھی اکثر یہی کہا کرتی تھی کہ وہ مجھے اپنی بہو بنائیں گی۔ کچھ چچی کی باتوں کا بھی اثر تھا کہ ذیشان مجھے صرف میرا لگنے لگا تھا، اور ذیشان کو میں صرف اس کی لگتی تھی، لیکن جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ارادے اور وعدے اکثر ہماری قسمت کے لکھے سے مختلف ہوتے ہیں، اور پھر سب خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ قسمت اچانک پلٹا کھا جاتی ہے اور انسان کے ساتھ طبق روشن کر دیتی ہے، اور یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ چچا سمجھ گئے تھے کہ میں اور ذیشان ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں، نہ جانے کیسے، لیکن وہ ہم دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کو جان گئے تھے، اور ان کا قطعی مجھے اپنی بہو بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کیوں مجھ سے اتنی نفرت کرتے تھے۔ میں تو ان کے سکے بھائی کی ہی بیٹی تھی، لیکن اصل وجہ تو پیسہ تھی۔ وہ اپنے بیٹے ذیشان کی شادی اپنی طرح کسی امیر لڑکی سے کرنا چاہتے تھے، جو رخصت ہو کر آئے تو جہیز کا قدموں میں ڈھیر لگا دے۔ میرے چچا جب آنے والا خطرہ بھانپ گئے تو فوراً سے احتیاطی تدابیر کرنے لگ گئے۔ ذیشان کے انٹر کے امتحانات ہو رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ذیشان اپنی آگے کی پڑھائی کینیڈا سے کرے گا۔ وہ ذیشان کا مستقبل روشن کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ در حقیقت مجھے اور ذیشان کو ایک دوسرے سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن ذیشان نے باہر جانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کے گھر میں میرے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ مشتاق چچا نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن ذیشان نہ مانا۔ میں نے بھی اس سے کہا تھا کہ وہ چلا جائے، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا کہ وہ اپنے ملک میں ہی تعلیم حاصل کرے گا، اور یوں کچھ دن کے لیے گھر میں خاموشی چھا گئی، اور ایسی خاموشی جو طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ مگر اس کے بعد پھر کچھ عجیب سا ہوا۔ میرے ساتھ ہر بار ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہی ہوتا آیا تھا جس کے بارے میں سوچتی تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور وہی ہو جایا کرتا تھا۔ اس بار بھی کچھ یوں ہوا تھا کہ اچانک سے میرے چچا کی طبیعت خراب رہنے لگی، اور ان کی طبیعت کیا خراب ہوئی کہ ان کی فطرت ہی بدل گئی۔ ایک دم سے وہ نرم دل اور خوش اخلاق انسان بن گئے۔ ان کے چہرے پر جہاں پہلے سختی ہوا کرتی تھی، اس کی جگہ شفیق سی مسکان آنے لگی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے شرمندگی کا اظہار کر کے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی، اور مجھے قبول بھی کر لیا تھا۔ زندگی ایک دم سے خوبصورت سی ہو گئی تھی۔ چچا میں مجھے اپنے ابا نظر آنے لگے تھے، اور میں ہر وقت ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی تاکہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں۔ ان دنوں میری دوستی ذیشان سے زیادہ چچا سے ہو گئی تھی، اور ذیشان ہنستے ہوئے کہتا تھا، ڈیڈ، آپ نے مجھ سے میری بچپن کی دوست چھین لی۔ انم کا رویہ بھی کچھ حد تک میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا، اور یہ سب دیکھ کر ذیشان اور میں مطمئن ہو گئے تھے۔ ہمارا گھر ایک دم سے ہی سکون کا گڑھ بن گیا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح سکون بھری زندگی میں پتھر ضرور پڑتے ہیں، اور وہ بھی پڑے تھے۔ کچھ یوں تھا کہ انم اپنے اسکول کے گروپ کے ساتھ گھومنے گئی تھی، اور وہ لوگ گھومتے پھرتے دور کہیں جنگلوں کی طرف نکل گئے تھے، جہاں انم کو چوٹ لگ گئی اور اس نے واویلا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے اس کے گروپ نے ہم سے رابطہ کیا۔ چچا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ تو جا نہیں سکتے تھے، مگر انم کی چوٹ کا سنتے ہی ذیشان جلد بازی میں نکل گیا، اور پھر ذیشان کے انم کی طرف جاتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک دم سے ہواؤں نے رخ بدلا تھا، اور کئی چہروں پر لگے جھوٹے ماسک اتر کر دور جا گرے تھے، اور اصلی چہرے واضح ہونے لگے۔ جس دن ذیشان گیا اسی شام ہمارے گھر میں کچھ مہمان آئے۔ چچا بھی ایک دم ہٹے کٹے ہو گئے۔ میں نے ہی مہمانوں کو چائے وغیرہ پوچھی، اور پھر پتہ چلا کہ وہ مہمان میرے رشتے کے لیے آئے ہیں، اور چچا نے فوراً سے پہلے ہاں کر دی۔ میں نے چچا کو بہت کہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن انہوں نے میری ایک بات تک نہیں سنی، اور اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا، اور وہ سب جو اتنے دن سے چل رہا تھا وہ صرف ایک دکھاوا تھا۔
تاکہ چچا اپنا وار آسانی سے کر سکیں۔ اب میرا ذیشان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی اور اپنے بچاؤ کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن میری قسمت اس بار بھی خراب ہی نکلی۔ اگلے ہی دن چچا نے میرا نکاح تیمور نامی شخص کے ساتھ پڑھا دیا اور مجھے رخصت کر دیا۔ اس وقت میری عمر صرف اور صرف 17 برس تھی، لیکن پھر بھی چچا کو مجھ پر رحم نہیں آیا اور جانے میرے پیچھے اب وہ ذیشان کو کون سی جھوٹی کہانی سنانے والے تھے۔ میرا سارا سسرال دوسرے شہر میں رہتا تھا، یوں مجھے اپنا شہر چھوڑ کر تیمور کے ساتھ آنا پڑا۔ میرے شوہر تیمور کی کل 7 بہنیں تھیں، یعنی کہ میری 7 نندیں تھیں، اور تیمور اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، کیونکہ تیمور کے ماں باپ نے بھی صرف اور صرف بیٹیاں ہی پیدا کر رکھی تھیں، اس لیے اب مزید کوئی نئی بیٹی وہ نہیں چاہتے تھے۔ تیمور نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے سختی سے بتا دیا تھا کہ ہماری اولاد بیٹی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا۔ میں اس کی بات پر حیرت سے مورت بنی، کتنی دیر تک سوچتی رہی کہ کیا یہ میرے بس میں ہے کہ میں بیٹا پیدا کرنا چاہوں تو صرف بیٹا ہی پیدا کروں۔ یہ تو خدا کے کام ہیں، پھر یہ بندے خدا کے کاموں میں ایسے نقص نکال کر اپنی مرضی کیوں جتاتے ہیں؟ میں بھی تو اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن میرے ماں باپ نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، تو پھر یہ لوگ جاہل کیوں ہیں؟ کون سے لوگ ہیں یہ؟ کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟ میرے شوہر کو بیٹا ہی چاہیے تھا، اور یہ بات اس نے مجھے کئی بار کہی تھی۔ ماں باپ کے بعد چچی نے میرے بہت ناز نخرے اٹھائے تھے۔ چچا مجھے چاہے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے گھر کے کام کاج کبھی بھی نہیں کرائے تھے، اور یہاں مجھ سے دن بھر نوکرانیوں کی طرح کام کروائے جا رہے تھے۔ میں تو تھوڑے ہی دنوں میں زندگی سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ مجھے بار بار ایک ہی بات سمجھائی جاتی تھی، ایک پیر کی جوتی سے زیادہ اس گھر میں میری کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں عجیب جاہل اور گوار لوگوں میں پھنس گئی تھی، اور ایک دن بالآخر میں امید سے ہو گئی۔ گھر کے مرد لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اب ایک اور مرد کا اضافہ ہوگا۔ میرے شوہر تیمور نے یہ خبر سننے کے بعد ایک بار پھر سے مجھے یاد کرایا کہ صرف بیٹا پیدا ہونا چاہیے، بیٹی پیدا ہونے کی صورت میں میرا انجام بہت برا ہوگا، اور میں واقعی بہت گھبرا گئی تھی۔ اگر میں واقعی لڑکی پیدا ہو گئی تو یہ سوچ کر میرا آدھا خون جلنے لگا تھا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے کوکھ سے صرف لڑکا ہی جنم لے، لیکن مجھے کوئی حل، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری ساس دن رات مجھ پر عجیب عجیب ٹوٹکے آزماتی رہتی، جن سے اولاد نرینہ پیدا ہو سکتی تھی۔ میں خود بھی سارا دن خدا سے دعائیں مانگتی رہتی تھی کہ خدا مجھے صرف اور صرف لڑکا دے، ورنہ میری ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں اگر یہاں سے نکال دی گئی تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں سوچتی تھی اگر ذیشان نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہوتی تو وہ اب تک مجھے ڈھونڈ لیتا۔ ویسے چچا نے اسے کوئی ایسی کہانی سنا دی ہوگی کہ وہ مجھ سے نفرت ہی کرتا ہوگا۔ مختلف سوچیں تھیں جو میری جان کو چپکی ہوئی تھیں، اور ان سے چھٹکارے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا اولاد نرینہ کا پیدا ہونا۔ جب چھٹے ماہ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کر کے بتایا کہ بچہ واضح نظر نہیں آ رہا، مگر دیکھنے میں بیٹا ہی لگتا ہے، اس کے بعد تو میرے سسرالیوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ انہوں نے تو مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ سب کو لڑکے کی امید جو تھی۔ میری ساس نے مجھ سے گھر کے کام کاج کروانا بند کر دیے، اور میرا شوہر بھی مجھ پر غصہ نہیں کرتا تھا۔ میری زندگی ایک دم سے بہت پرسکون ہو گئی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح سکون مجھے اس بار بھی کچھ خاص راس نہ آیا۔ ایک دم سے پھر میری زندگی میں طوفان آیا اور مجھے اپنے ساتھ ہی بہا کر لے گیا۔ میں بدقسمت تھی اور بدقسمت ہی رہنے والی تھی۔ جو بھی میرے دل کے قریب ہونے لگتا وہ میری زندگی سے دور ہو جاتا۔ میں بھی اپنے رشتے میں ایڈجسٹ ہونے ہی لگی تھی کہ نوبت رشتہ ٹوٹنے تک آ پہنچی۔ میں اپنا اور تیمور کا رشتہ قبول کر چکی تھی، اور باقی کی زندگی اگر مجھے اس کے ساتھ گزارنی پڑتی تو مجھے کوئی دقت نہ ہوتی، مگر ہمیشہ کی طرح میری خراب قسمت بیچ میں آ گئی۔ مگر جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ تو جو کچھ بھی ہوتا وہ اچھے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ میرے ساتھ جو بھی ہوتا ہے ہمیشہ برے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اللہ اللہ کر کے میری ڈلیوری کے دن قریب آنے لگے، اور شوہر تو دن گن گن کر گزار رہا تھا۔ تیمور سمیت سب گھر والے 100% یقین کر رہے تھے کہ لڑکا ہی پیدا ہوگا، اور پھر سب کی امیدوں کے چاند کو گرہن لگ گیا۔
क्योंकि डिलीवरी वाले दिन मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। मेरी बेटी पैदा होने की देर थी कि तूफान बरपा हो गया। मेरे सर पर तो जैसे सातों आसमान आ गिरे थे। और अब अगर खुदा की मर्जी बेटे की जगह बेटी देने की थी तो मैं क्या कर सकती थी? मैं खुदा की मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकती थी? लेकिन ये जाहिल लोग ये सब कहाँ समझते थे। उनको यही लगता था कि बेटी या बेटा अपनी मर्जी से पैदा करना मेरे बस में है। लेकिन मैं तो खुद बहुत बेबस थी। मेरे शोहर तैमूर ने जब बेटी को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। जब मैं घर आई तो उसने मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि मैं बहुत जख्मी हो गई। और मेरे शोहर निहायत घटिया किस्म का इंसान निकला था। उसने उठाकर मेरी बेटी को जमीन पर फेंका था, जिसकी वजह से मेरी बेटी बेहोश हो गई थी। जब मैंने बेटी को उठाया तो उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं अपनी बेहोश बेटी को हाथों में लिए रो रही थी और लोगों से मदद की भीख मांग रही थी। जब मेरी पड़ोसन ने मुझे सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया, जहां मेरे जख्मों को तो आराम मिल गया, लेकिन मेरी रूह पर बहुत गहरा जख्म लग चुका था, क्योंकि मेरी कोख उजड़ चुकी थी। मेरी बेटी मर चुकी थी और उसका कातिल उसका अपना ही बाप था। मुझे तैमूर पर इतना गुस्सा था कि अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसका खून पी जाती। मैंने सोच लिया था कि मैं तैमूर को सजा दिलवा कर ही रहूंगी। मैं अस्पताल से फारिग होते ही सीधा पुलिस स्टेशन चली गई और वहां मैंने तैमूर और उसके खानदान के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, तो इंस्पेक्टर साहब मुझे अपने घर ले गए। उन्होंने मुझे अपनी बहन कहा था, इसलिए मुझे भी उन पर एतबार आ गया। मैं उनके साथ उनके घर आ गई। लेकिन जब रात को 1 बजा तो मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मुझे बाहर किसी की आवाजें आ रही थीं। मैंने उठकर दरवाजे से बाहर झांका तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि इंस्पेक्टर और मेरा शोहर आमने सामने बैठे थे। मैंने जरा सा दरवाजा खोलकर उनकी बातें सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इंस्पेक्टर मेरे शोहर से कह रहा था कि तुम्हारी बीवी के पास तमाम सबूत हैं। तुमने अपने बच्चे को खुद मारा है और अपनी बीवी को भी जख्मी किया है। ऐसे में सिर्फ मैं तुम्हें ही बचा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मोटी रकम लगेगी। तभी मेरे शोहर ने बहुत से पैसे टेबल पर रख दिए और कहने लगा कि वो सारा केस मुझ पर डाल दे। उन दोनों की बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और फौरन से अपनी चादर संभाल कर खिड़की के रास्ते घर से बाहर निकली थी। आधी रात हो रही थी और मैं सुनसान सड़क पर भागते जा रही थी। भागते भागते मेरा पांव मुड़ा और मैं सड़क पर गिरी थी। सड़क पर कोई पत्थर था जिस पर मेरा सर लगा और मैं फिर बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। पास खड़ी नर्स से पता चला कि मुझे एक आदमी यहाँ छोड़ गया था। शाम को मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन एक बार फिर यही सोच आ गई कि मैं कहाँ जाऊंगी। और तब एक नर्स ने मुझे ईधी सेंटर जाने का मशवरा दिया और आखिरी हल भी यही था। मैं अस्पताल से निकलकर सीधी ईडी सेंटर जा पहुंची थी और फिर मेरी मुस्तकिल रिहाइश वहीं की हो गई थी। मैं ईदी होम में बैठी हर रोज अपने उन रिश्तों को याद करती रहती थी जो मुझसे खो चुके थे। मेरी जिंदगी में अब रोना ही रह गया था। यूं ही रोते रोते 1 साल गुजर गया। मेरे दिन रात ऐसे ही गुजर रहे थे, जब एक दिन फिर से मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ। मेरा माजी फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मैं हैरान रह गई। हुआ कुछ यूं कि ईडी होम को फंड देने के लिए एक बड़ा बिजनेसमैन आ रहा था, और फिर जिस दिन वो बिजनेसमैन आया तो उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो बिजनेसमैन जीशान था और मुझे देखकर वो हैरान हो गया था। और फिर जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो हम दोनों की मुलाकात हुई और मुझे पता चला कि मुश्ताक चचा इस दुनिया में नहीं रहे और अनम एक हादसे में माजूर हो चुकी है। मेरी शादी करवाने के बाद चचा ने जीशान को बताया था कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ, और इसीलिए जीशान ने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन चचा के इंतकाल के बाद अनम ने जब सारा सच उसे बताया तो वो मुझे ढूंढने लग गया, और आज मैं उससे मिल चुकी थी। वो मुझे अपने साथ ले गया था और तैमूर से तलाक दिलवाने के बाद उसने मुझसे शादी कर ली, और शादी के 1 बरस के बाद हमारे यहाँ एक बेटी ने जन्म दिया और हम तीनों बहुत खुश थे। तकरीबन 4 साल बाद जब मैं अपने पहले शोहर के घर के करीब से गुजरी तो देखा वो घर
کچڑے کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ جب میں نے ان لوگوں سے پوچھا تو پتا چلا پچھلے سال تیز بارش آنے کی وجہ سے یہ مکان گر گیا تھا اور اس میں سب رہنے والے بھی اس کے نیچے دب کر مر گئے تھے۔ تب میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرے شوہر اور ساس نے ایک معصوم بچی کی جان لی تھی، اس لیے انہیں اس کی سزا مل گئی تھی۔